بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ناظرین ہم امریکہ، جرمنی اور پاکستان کی مختصر خبروں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مظاہروں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس میں صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جرمنی نے احتجاج بھی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہاں جی، دیکھ لیں، امریکہ جو ہے اس وقت خبروں میں نمایاں ہے۔ جس طرح پہلے کرونا نمایاں تھا، اب بھی ہے، لیکن اسی طرح اب امریکہ کے اندر جو کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں دن بہ دن، وہ بہت زیادہ خبروں میں نمایاں ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی کل رات بھی وہاں پہ 40 شہروں کے اندر کرفیو تھا، اور جو مظاہرین ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اب ہیوسٹن کے اندر کل جو مظاہرہ تھا اس میں 60,000 لوگ جو ہیں وہ شریک شامل ہوئے۔ ہوئے۔ اور یہ ہے انتخابات کا سال ہے امریکہ کے لیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو سے جان چھڑانے کے لیے، اس کو ہروانے کے لیے کوئی پیچھے اس کے مہم ساتھ چل رہی ہو، کیونکہ آج بھی جو ہے امریکہ کے ہر بڑے اخبار میں فل پیج کا اشتہار جو ہے وہ شائع ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کے 1965 کا خطاب ہے کالوں کے حقوق کے بارے میں، وہ انہوں نے نمایاں کر کے اس نے شائع کیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے نیگیٹو اثر پڑے گا ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اوپر۔ اور اب تک جو سروے آ رہے ہیں پچھلے 4-5 دن سے مسلسل مختلف ادارے سروے کروا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے، اس کی مقبولیت جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، گلجا نہیں آ رہی۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ مارتے اس بری طرح ہیں اس میں مظاہرین کو بھی اور صحافیوں کو بھی، اور صحافیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ صحافیوں تو باہر اپنی کیمرے لے کے اپنی وہ کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ان کا ڈائریکٹر ہے کرسٹیان میئر، اس نے بتایا کہ بھئی 68 اٹیکس جو ہیں وہ پولیس کی طرف سے ڈائریکٹ صحافیوں کے اوپر کیے گئے ہیں، اور جبکہ پچھلے 5 ماہ کے اندر امریکہ میں 26 اٹیکس جو تھے وہ صحافیوں پہ ہوئے تھے، اور اس طرح کل ٹوٹل 94 اٹیکس جو ہیں وہ اب تک صحافیوں کو ہو چکے ہیں، جس کا انہوں نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے۔ اور جن کو انہوں نے سپاہیوں نے مارا ہے یا پولیس کے، ان میں CNN والے بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، سویڈش کا ایک نیوز پیپر بھی ہے، اور ڈوچے ویلے کا جو ایک رپورٹر ہے اسٹیفن سیمنز وہ بھی ہے، اس کو 2 دفعہ انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اور جبکہ اس نے وردی پہنی بھی تھی، پیچھے پریس لکھا ہوا تھا، اور اس کو پیچھے سے انہوں نے ربڑ کی گولی ماری ایک دفعہ۔ اس پہ وہ چیخا ہے کہ بھئی میں پریس کو تمہیں نظر نہیں آ رہا میرا، تب بھی انہوں نے اس کو ہاتھا پائی بھی کیا، اور پھر اسی دن دوبارہ اس کے اوپر ربڑ کی گولی جو ہے وہ چلائی گئی ہے۔ تو وہ بہرحال جرمنی میں اس کا برا منایا گیا، اور جرمن وزیر خارجہ نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا ہے، اور وہ کیا احتجاج کیا امریکہ سے کہ بھئی صحافی کا کام تو یہ ہے کہ اپنی خبر پہنچائے، اور اس کی فرض کی ادائیگی کے دوران اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جس ملک میں ہے وہاں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافی کی حفاظت کرے، اور آپ بجائے حفاظت کرنے کے آپ الٹا صحافیوں کو اس طرح ربڑ کی گولیوں سے مار رہے ہیں۔ اس کے اوپر جرمن نے بڑا سبق زبردست جو ہے وہ احتجاج کیا جرمن وزیر خارجہ نے۔ اس کے علاوہ برلن کے اندر جو ہے 2015 میں جو ہے 55,000 اسائلم سیکر آئے تھے، اور یہ ایک بڑی تعداد تھی جو برلن شہر میں انٹر ہو گئی تھی۔ تو ان کے لیے 25 جو ہیں وہ عارضی قیام گاہیں تعمیر کی گئی تھیں حکومت کی طرف سے۔ تو اب جو کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت حکومت کو خطرہ پیدا ہوا تھا کہ بھئی ان کی بھی چیکنگ ہونی چاہیے کہ بھئی کہیں زیادہ کرونا کی تعداد ان میں نہ بڑھ جائے۔ تو ان میں سے 407 لوگ جو ہیں ان کے وہ پازیٹیو نکلے ہیں کرونا ٹیسٹ، ہاں، جن کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنا قرضینیاں وغیرہ میں بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اور برلن کو کہ دارالحکومت ہے، بڑا شہر ہے، تو وہاں پہ اسائلم سیکر کی تعداد بھی عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے، اور 2019 میں وہاں پہ 6,316 اسائلم سیکرز نے حکومت نے بھجوائے تھے وہاں، جو ادارہ ہے اس نے۔ اور جنوری سے لے کے اپریل تک جو ہے وہ 1,575 جو ہے نئے لوگ وہاں پہ آئے ہیں۔ اور اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے جہاں ہم دوسروں کے لیے پیکج وغیرہ دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رہائش وغیرہ جو ہے پکی تعمیر کی جائے، کیونکہ اب تک جو 25 ہیں بنائی ہوئی ہیں
وہ یا تو بڑے بڑے ہالس ہیں جن کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے بیچ میں کارڈ بورڈ کے لگا پارٹیشن کر دیا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ خیموں کی صورت میں یہ جو کنٹینر ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کے لیے باقاعدہ ایک کمپلیکس جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، جو 38 ہاؤسز اسکیمیں جو ہیں وہ اس کے اندر بنائی جائیں گی، اور جس میں سے فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ 8 ہم تیار کر رہے ہیں، جس کے اندر 2000 اسائلم سیکرز جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور برلن کی منسٹر جو ہے سوشل افیئرس اور انٹیگریشن کی، اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ بھئی ہم کرونا میں ان لوگوں کو نہیں بھولے اور ہم ان کے ساتھ پوری توجہ دینے کی طرف دے رہے ہیں، اور جتنی جلدی ممکن ہوا میرے لیے میں یہ 38 جو کمپلیکس ہیں برلین میں کریں گے، کیونکہ اسائلم سیکر کو لوگ گھر دیتے نہیں ہیں کرائے کے اوپر، اس لیے ہم ان کے لیے خود یہ تعمیر کریں گے۔ اس کے علاوہ جرمنی کا ایک صوبہ ہے نارتھ ویسٹ فالیا، جس کی جو ہے 18 ملین آبادی ہے، جس میں 30% جو ہے وہ غیر ملکی ہیں۔ یہ ایک گنجان آبادی یہاں پہ بڑی گنجان ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے نا امن و امان کا ہمیشہ رہتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی جو رائٹسٹ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہاں غیر ملکی زیادہ ہیں تو یہاں زیادہ حملے کرو، اور جو غیر ملکی ہیں ان کی بھی اکٹھا رہنے کی وجہ سے وہاں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ رہتا ہے، تو وہاں پہ ان کے اوپر جو رائٹسٹ ہیں ان کی طرف سے 1600 حملے کیے گئے ہیں اب تک اس آبادی کے اوپر، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی اے ایف ڈی جو پارٹی ہے وہ لوگ نمایاں ہیں، اور 128 جو ہے وہ اسائلم سیکرز کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے وہاں پہ حالات خراب ہوئے، جس میں 229 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ تو اب پولیس جس نے حکومت نے یہ کیا کہ بھئی وہاں پہ انہوں نے ایک تو کرونا ٹیسٹ کیے ہیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر بہت کثرت سے، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے 48 علاقے کو جو ہے نا صوبے میں خطرناک علاقہ قرار دے دیا، اور جہاں پر ہر وقت پولیس موجود رہے گی، اور وہاں پہ ہر وقت پٹرولنگ پولیس کرے گی، اور پولیس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس کا چاہے اس سے شناخت مانگ سکتی ہے، شناختی کارڈ لازمی دکھانا ہوگا، اگر کوئی شناختی کارڈ پولیس کو نہیں دکھاتا تو پولیس اس کو ساتھ لے جانے کے لیے رائٹ پہ ہوگی۔ یہ حکومت نے وہاں امن امان قائم کرنے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایک اور خبر برلن سے یہ ہے کہ بھئی جو جرمنی کے امریکہ کے سفیر ہیں جرمنی میں 2 سال سے یہاں سفارتکار کر رہے تھے، انہوں نے کل استعفیٰ دے دیا ہے کہ بھئی میں وہ ان کی خواہش، کیونکہ وہ ایک اچھے سفارتکار ثابت نہیں ہوئے جرمنی کے اندر، جرمنی کے لحاظ سے ان پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی، وہ خود بھی اوپنلی کچھ باتیں ایسی کر جاتے تھے جو سفارتکار کو نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کامیاب سفارتکار نہیں قرار دی جا رہے تھے، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ وفادار تھے ٹرمپ کے، ذاتی دوستوں میں سے تھے، تو حکومت ان کو واپس بھی نہیں بلاتی تھی، تو اب انہوں نے تنگ آ کے خود ہی استعفیٰ دے دیا ہے کہ بھئی یہ اصل میں انٹیلیجنس کے آدمی تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ بلکان میں اور سربیا کے اندر جو ہے بلکان سٹیٹ میں اور سربیا کے اندر جو قتل و غارت ہوئی تھی ان کے اندر کہتے ہیں کہ ان کا کافی ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے ان پہ ہمیشہ تنقید ہوتی رہی، اور یہاں پہ بھی انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ رشین پائپ لائنز کے بارے میں بھی رائے زنی بہت زیادہ کی ہے، اور اسی طرح ایران نے جو نیوکلیر ڈیل کی وجہ سے اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور جرمنی کیونکہ تجارت اس نے کھولی ہوئی ہے ایران کے ساتھ، اس کے اوپر تنقید وغیرہ کثرت سے ساتھ کرتے تھے، تو اس لیے ان کو اچھا سفارتکار نہیں یہاں گردانا گیا، تو اب انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے کے وہ یہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح پیچھے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھئی فوج کے اندر اور پولیس کے اندر انتہا پسندی کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ایک ڈیلیگیشن وہ بنایا گیا تھا، کمیٹی بنائی گئی تھی، تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جرمن قانون کے مطابق جو فوجی 4 سال گزار لیتا ہے وہ اس کو پھر فارغ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے عدالت سے فراغت لینی پڑتی ہے، اس کا کیس عدالت میں جاتا ہے، پھر عدالت اس کو کہے تو پھر اس کو فارغ کر سکتے ہیں۔ تو آج جرمنی نے ایک اپنا قانون سازی کی ہے، قانون بنایا ہے، ابھی پاس تو نہیں ہوا، جس کے اندر یہ ہے کہ بھئی جو دہشت گرد جو دائیں بازو کی نظریات رکھنے والا کوئی فوجی ہوگا تو اس کو فوری طور پہ فارغ کرنے کا اختیار مل جائے گا، اب یہ قانون جب پاس ہو جائے گا۔ اسی طرح G7 کا ذکر آیا تھا، اس کے اندر انہوں نے امریکن صدر نے ایز اے مبصر بھارت کو اور ان کو بلانے کی، آسٹریلیا وغیرہ کو کہا تھا ان کو مستقل ممبرشپ ملنی چاہیے، اس کے اوپر امریکہ نے، فرانس نے اور جرمنی نے اپنا ریئیکشن شو کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی جب تک انانیمس فیصلہ ہوگا اور تب
جو ہے وہ G7 میں 8واں بندہ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے دعوت دے دی ہے چین ان ممالک کو، آسٹریلیا کو اور انڈیا کو اور باقی جنوبی کوریا وغیرہ کو. تو انڈیا نے تو ہاں کر دیا کہ ہاں ہم اگلے فنکشن میں ضرور آئیں گے مبصر کے طور پر، لیکن روس نے یہ ساتھ ہی شرط رکھ دی ہے کہ بھئی اگر ہمیں بلانا ہے تو تم چین کو بھی بلاؤ. تو چین کو بلایا جائے گا تو ہم بھی ساتھ آ جائیں گے. اس کے علاوہ نیشنلٹی کا ہے یہاں پہ کہ بھئی 1,28,000 بندے نے 2019 کے اندر نیشنلٹی لی ہے. اپلائی کی تھی یا نہیں، جرمن شہریت حاصل کر لی ہے. اچھا. ہاں، اور یہ پچھلے سالوں سے 15% جو ہے نا وہ زیادہ ہے اس میں. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھئی اس میں برطانیہ جو ہے انہوں نے بریکسٹ کے بعد برطانیہ میں 14,600 انگریزوں نے جرمن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، جنہوں نے نیشنلٹی باقاعدہ تبدیل کر لی ہے. لیکن وہ ساتھ اپنی برٹش نیشنلٹی بھی رکھیں گے. اور جبکہ 2015 میں صرف 600 برطانویوں نے جرمن شہریت جو ہے وہ اختیار کی تھی. اور جو بڑے ممالک ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے ان میں ٹرکش ہیں، پولش ہیں، رومانیہ ہے اور عراق کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی نیشنلٹی بھی ہیں لیکن کوئی ایسی کثیر تعداد یہاں پہ نہیں ہے. پھر جرمنی جو ہے وہ ایک عرصے سے بجلی کا متبادل نظام کرنے کی فکر میں، جو ایٹم بجلی پیدا کرتے تھے اٹامک، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، جس کے لیے انہوں نے ونڈ اسکرین کو بھی اور سولار کو ترجیح دی تھی. تو اس کے لیے 10 سال کا وہ پروگرام لے کے چلتے ہیں. تو بالٹک سی اور نارتھ سی کے اندر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ونڈ کے وہ لگائے تھے پلانٹ لگائے جس سے وہ بجلی پیدا کرتے تھے. تو انہوں نے آج بتایا ہے کہ بھی وہ 40% بجلی جو ہے اب ہم ونڈ سے لے رہے ہیں جرمنی والے، اور اگلے 10 سال کے اندر 2030 تک جو ہے یہ ہم 65% تک اس کو لے جائیں گے. جرمنی کی بس یہی چند خبریں تھیں جو ہم نے آج شیئر کی آپ سے. پاکستان سے آج کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ پاکستان سے تو زیادہ تر روٹین کی خبریں ہی ہیں، لیکن کل جو وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے بہت دلچسپ خبر جو ہے وہ وزیر اعظم کی تجویز آئی ہے، خبر تو نہیں تجویز ہوئی آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو 80 اضلاع کے اندر ٹیڈی لائی ہوئی ہے اور اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے تو وہ تھیلوں میں بھر بھر کے تو فروخت کی جائے. لوگوں سے کہا جو فارغ پھر رہے ہیں وہ تھیلوں میں ان کو بھریں اور وہ 15 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ جو مرغیوں کی غذا بناتے ہیں ان کمپنیوں کو وہ فروخت کریں. اس سے پہلے جب شروع میں یہ آئی تھی تو اوکاڑا کے اندر کسی نے ٹرائی کی تھی کہ بھئی وہاں کے ٹی ڈی ایل کو پکڑ کے تو جو فوڈ بنانے والی کمپنیاں تھیں مرغیوں کا ان کو فروخت کی تھی 20 روپے کے حساب سے. تو ان کا کہ اس کو مستقل ایک جب تک یہ ٹی ڈی ایل موجود ہے اس کو وہ کیا جائے، جس کو عام طور پہ لوگوں نے پسند نہیں کیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی ایک جون کے مہینے میں وہ کہتے ہیں مسقط اور ایران سے اور ٹی ڈی ایل آئے گی، اور بلوچستان تو کہتے ہیں تقریباً سارا ہی جو ہے وہ اس سے ٹی ڈی ایل سے متاثر ہو جائے گا. ابھی تک تو وہ کہتے ہیں 80 اضلاع ہے. ایک تو یہ پاکستان سے خبر تھی. دوسرا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس جو ہے وہ اب ڈیلی کی بنیاد پر اس وقت جا رہا ہے، اور اس میں آج جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں سب نے اپنے اپنے ریمارکس دیے ہیں، اور سب نے کیا نام اس کا جسے کہتے ہیں حکومت کو انڈائریکٹلی لتاڑا ہے کہ بھئی آپ اس کیس کو جو لے کے چل رہے ہیں وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو یہ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو مجبور کر رہی ہے. خصوصاً وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے یہ شہری نے یہ درخواست دی تھی وہ اس کا نام ہے وحید احمد ڈوگر، کہ ایک عام شہری کو کہاں سے پتہ لگ گیا کہ بھئی جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی نے یا بچوں نے جائیداد بنائی ہوئی ہے. اور ایک شہری نے درخواست دی ہے ایک امپورٹنٹ شخصیت کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا جج ہے، اور آپ اٹھ کے اس کی تحقیق کرنے لگ پڑے کہ بھئی آپ کو کس ادارے نے یہ مجبور کیا کہ آپ یہ تحقیق کریں. سپریم کورٹ کے جج یہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کا نام جو ہے وہ آج سامنے آ جائے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے جو ہمارے سابق وزیر قانون تھے انہوں نے نام لینے سے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی اب کل بھی سماعت ہونی ہے، اور آگے انہوں نے کہا کہ ہم نے چھٹیوں سے پہلے موسم گرما کی چھٹیوں سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ اب کیس کی دلچسپی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ ایک فیصلہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ بھئی اسٹیل مل جو ہے ایک بہت بڑا بوجھ ہے حکومت کے اوپر. اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے لیکن تنخواہیں وغیرہ دینی پڑتی ہیں، چاہے وہ کئی مہینے کی اکٹھی ہو جاتی ہیں
پھر حکومت ایک پیکیج دیتی ہے، پھر وہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس وقت اسٹیل مل میں 9100 ملازمین ہیں، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم گولڈ ہینڈ اسکیم دے کے تو ان کو فارغ کر دیں گے اور مل کو بند کر دیں گے۔ مل تو ویسے ہی بند ہے، مطلب ملازمین کو فارغ کر دیں گے، اور اس کے لیے 20 ارب روپے حکومت کا ہم مہیا کریں گے۔ بظاہر تو حکومت کے پاس ایسے حالات نظر نہیں آتے، سوائے اس کے نوٹ چھاپ کے تو وہ یہ 20 ارب روپے لوگوں کو دے دے گی، لیکن جہاں 20 ارب دینے ہیں وہاں اگر شاید تھوڑی سی رقم زیادہ دیتے تو اسٹیل مل کو چلانے کی کوشش کرتے، یا کوئی ماہرین پکڑ لیتے جن کے حوالے 20 یا 30 ارب کر دیتے کہ آپ ہم سے یہ لے لیں اور ہماری اسٹیل مل چلا کے دے دیں۔ تو وہ لیکن اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیتے تو پاسبل؟ پرائیویٹ سیکٹر کا انہوں نے دی تھی اور لینے والے بھی آ گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا گیا، افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے خود نوٹس لینے کا ان کو شوق تھا، خود کا نوٹس لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ معاملہ لٹکا دیا کہ یہ آپ اسٹیل مل فروخت نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بہترین ٹائم تھا کہ اس کو اسٹیل مل سے جان چھوٹ سکتی تھی۔ اسی طرح جو شہباز شریف کا کیس ہے وہ بھی ایک 2 دن سے وہ چھپے ہوئے تھے اور نیب جو ہے ان کے پیچھے پڑی ہوئی گرفتار کرنے کے لیے، تو آج انہوں نے اپنی ضمانت جو ہے وہ قبل گرفتاری کرا لی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ضمانت قبل گرفتاری جو ہوتی ہے وہ 1-2 دن کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح اپنے معاملے سے، لیکن ان کو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 17 جون تک کی مہلت دے دی ہے کہ بھئی وہ 17 جون تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے ان کو اچھے خاصے 10-12 دن مل گئے ہیں، اور کورٹ کے اندر وہی جو ہمارا سیاسی کلچر ہے کہ وہ شیر آیا شیر آ نعرے وغیرہ لگتے رہے، جس کا ہائی کورٹ نے بڑا سخت نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں، یہ نیا پیراگراف اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو اس کو مطلب بند کرنا چاہیے، سیاسی نعرے بازی یہاں پہ بند ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر بہرحال ضمانت ان کی ہو گئی ہے اور انہیں 10-12 دن مل گئے۔ یہ تھی پاکستان کی آج کی چند چھوٹی چھوٹی خبریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفیض کرتے رہیں اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اوکے جی ناظرین، خدا حافظ، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔